جس کا معنی مکڑی ہے، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اور سورۃ القصص کا جو اختتام ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکار، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اب جو سورہ العنکبوت کا آغاز ہے، یعنی قصص سے اگلی العنکبوت ہے، جس کا ہم نے آج خلاصہ پڑھنا ہے، سننا ہے انشاءاللہ، سنانا ہے۔ اس کا آغاز یہ ہے کہ اسلام لاتے ہی یہ نہیں کہ تم نے اب زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو بس تم اب جنتی ہو پکے، کوئی آزمائش نہیں آنی، ٹھیک ہے جی، آزمائشیں آنی ہیں۔ اور یہ اس مکی دور میں نازل ہوئی تھی کہ جب اس کے بعد اب کفار مکہ تشدد والا مرحلہ شروع کرنے والے تھے۔ شروع میں تو کفار مکہ نے جب اسلام شروع ہوا تو شروع میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کردار کشی کی، شاعر، ساحر، کاہن کہا، اس طرح اس کو اتنا شدید نہ لیا، لیکن پھر انہوں نے آفرز بھی کی، یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ تو تحریک بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے لیے الارمنگ سچویشن ہو رہی ہے، پھر ان کے پینترے بدلتے گئے۔ اور ایون کہ وہ جو اپنا غلام صحابہ کرام تھے ان پہ بھی تشدد کی انتہا جو ہے نا ہوئی۔ تو سورہ اس عنکبوت کے شروع میں یہ ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کی آزمائش نہیں ہوگی، اور وہ کامیاب ہو گئے، ان کی آزمائش ہی نہیں ہوگی۔ بس انہوں نے یہ کہا کہ ایمان لے آئے تو بس اس پہ کام ختم نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا، ان کی بھی آزمائش ہوگی۔ تو چنانچہ ذہنی طور پہ تیار کیا گیا اور آزمائشیں آئیں۔ حضرت یاسر وہ یمن سے آئے تھے، ان کو شہید کیا گیا، ان کی بیوی سمیہ کو شہید کیا گیا، اور یہ پہلے ابو جہل کے بھائی کے یہ غلام تھے، یہ پورا خاندان پھر ابو جہل کا غلام ہو گیا۔ ابو جہل نے خوب ظلم ڈھائے۔ حضرت عمار سے بھی انہوں نے پتہ کلمہ بتوں کے بارے میں کہا کہ یہ کلمات کہو، انہوں نے کہے، پھر سورہ نحل کی آیات اتری۔ خباب بن ارت، ان پہ بڑے مظالم ڈھائے گئے، اور اسی طرح حضرت بلال ہیں دوسرے۔ تو اب مظالم کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا، اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ایک تو چیز یہ تھی، دوسری یہ کہ اسلام چونکہ اخلاقیات پہ بڑا زور دیتا ہے، تو اخلاقیات میں والدین کو سر فہرست سے رکھا گیا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اب اس حوالے سے کچھ نوجوان امیر گھرانوں کے جو مسلمان ہوئے تھے نا، ان کے والدین پریشر ڈالنا شروع ہو گئے کہ تم کافر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر واضح ہدایت اتار دی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ کہیں کہ میرے ساتھ شرک کرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان کی بات نہیں ماننی، کلیئر کٹ جو ہے نا وہ ہدایت دے دی۔ اس کے بارے میں حضرت سعد اور اس طرح دوسرے صحابہ کرام کے لیے آزمائش بنی ہوئی تھی۔ تو سورہ العنکبوت میں یہ بھی جو ایک مشکل تھی اسلام لانے والے نوجوانوں کے لیے، خاندانی بوڑھوں کا، بڑوں کا، بزرگوں کا جو دباؤ تھا کہ یہ چھوڑ دیں، وہ کلیئر کٹ اسلام نے رستہ بتا دیا۔ اب اس میں بھی ظاہر ہے وہ اب باز آ گئے، نوجوانوں کے پاس ہدایات تھی، اب وہ اس پہ سٹینڈ لے گئے کہ جی ہم نے شرک میں نہیں ماننا، آپ کی بات کو نہیں ماننا، باقی دنیا کے لحاظ سے ہم خدمت کریں گے۔ ایک اور بڑا مسئلہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پریا پنچایت کے ہوتے ہیں، جو رکھ رکھاؤ جن کا ہوتا ہے، انہوں نے کچھ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، حق سے روکنے کے لیے کہا جی لو اے مسلمان تو معاذ اللہ غلط نہیں، اگر صحیح ہوئے تو منوب کیا مدن پاڑ لو، تو ہوتا ہے نا کئی لوگ قائل کرتے ہیں، ان کا بھی اس میں رد کیا گیا کہ یہ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں یہ تو اپنے بوجھ اٹھائیں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کچھ لوگ اس طرح بھی گمراہ کرتے ہیں کہ اعتماد میں لے کے جی نہیں یہ بندہ ہی غلط ہے، مثال ہے اگر صحیح ہوا ہے تو میں جواب دیا، ہوتا ہے نا اس طرح بھی لوگ اعتماد میں لے کے پیچھے لگاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو سرکردہ تھے نا، انہوں نے یہ بھی اسٹریٹجی اپنائی اسلام سے روکنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کے اس بارے میں بھی مسلمانوں کی جو ہے نا وہ رہنمائی کی۔ پھر کچھ قوموں کا ذکر کیا، وہی جو قرآن کا ایک انداز ہے کہ ماضی کے واقعات جو تباہ ہوئی، جو لوگ نیک ہوئے ان کو اللہ نے انعامات دیے۔ پھر آگے چل کے وہ جو مکڑی کی مثال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء پکڑ لیے، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے۔
اتخذت بیتا، اس نے اپنا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جان لیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ایک پیر کے پاس جاتے ہیں پھر دوسرا پیر بھی بڑے بدلتے ہیں لوگ، اعتقادات یہی ہے نا، یقین کامل ہی نہیں اس پہ ہوتا۔ ایک تو یہ بھی ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح آندھی طوفان میں مکڑی کا گھر کوئی سیفٹی نہیں دیتا، اسی طرح یہ عقیدہ مشرکانہ مشرک کو کوئی تحفظ نہیں دے گا۔ اللہ پہ ایمان، یقین، توکل، توحید یہ فائدہ دے گا۔ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کے اوپر سہارے رکھتے ہیں نا، اس نے کوئی فائدہ نہیں دینا۔ تو مکڑی کے دیکھیں نا جالے کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ سمجھایا گیا، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس کی ضرورت نہیں۔ سفید بالکل ان پڑھ انگوٹھا چاپ بھی بات سمجھ لیتا ہے اور پڑھا لکھا بھی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ہر لیول کا بندہ سمجھ لیتا ہے بات کو۔ یہ قرآن کی نے جو مثال دی ہے ہر سطح کا آدمی سمجھ رہا ہے۔ یہ قرآن کے اعجاز کا پہلو، اور نام بھی العنکبوت رکھا گیا کیونکہ اس سے عقیدہ توحید سمجھانا مقصود ہے، تو وہ سمجھایا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 21ویں پارے کا آغاز ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی اب قرآن پڑھتے رہیں، نماز قائم کریں، بے شک نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ پھر اہل کتاب سے اگر بات ہو تو اس کے بھی اداب سکھائے گئے، دلائل کے ساتھ ان کو قائل کریں۔ ظاہر ہے اہل کتاب علم والے تھے تو ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنی۔ پھر یہیں پر آگے سورہ العنکبوت میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت بیان کی ہے کہ ہر ایک موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، نیک لوگوں کو اچھے انعامات ملیں گے، بروں کو سزا ملے گی۔ پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کی طرف پھر واضح لفظوں میں اشارہ کیا، سمجھایا، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ تو یہ سورہ عنکبوت، پھر اس کی جو آخری آیت ہے پھر اس پہ اصل میسج جو ہے نا وہ ڈیلیور جو شروع میں کیا گیا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمارے حصول میں کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے سیدھے رستے دکھاتے ہیں۔ کوشش ضروری ہے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے، احسان کرنے والوں کے یقیناً ساتھ ہے۔ تو اس پہ اختتام کیا گیا کہ یہ جو دین کی نعمت ہے نا، یہ اسٹرگل کے بغیر نہیں ملنی، اس کے لیے تگودو کرنی پڑنی ہے، کوشش کرنی پڑنی ہے۔ اور اس میں اللہ نے یہ گارنٹی بھی دی ہے کہ کوشش کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ خود رہنما ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے لیے ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھا دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ ذہنی طور پہ تیار کیا گیا کہ اب تم نے اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے، قربانیاں دینی ہے، آسانیاں اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔